آج ہم ایک مرتبہ پھر بات کریں گے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پر۔ اس سے پہلے ہم 2 مرتبہ اس پر ویلاگ کر چکے ہیں، اس میں سے ہی زیادہ چیزیں لیں گے، لیکن تھوڑا سا ان کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے حمود الرحمن کمیشن کو لے کے پاک فوج پر تنقید ہی نہیں بلکہ تضحیک بھی کی جاتی ہے۔ اس کمیشن رپورٹ کو لے کے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان توڑنے میں پاک فوج کا ہاتھ تھا، پاکستان توڑنے میں ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ تھا، لیکن اس میں دراصل یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹا، پاکستان 2 لخت ہوا۔ اس میں ہمارے حکمرانوں کی نااہلیاں بھی شامل ہیں، لیکن سب سے بڑا کردار مجیب الرحمن کا تھا، اور بھارت کی طرف سے بھی پاکستان کو 2 لخت کرنے کے لیے کردار ادا کیا گیا۔ پاکستان ٹوٹ گیا اس حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایک کمیشن بنایا گیا جس کی سربراہی جناب حمود الرحمن صاحب کی طرف سے کی گئی۔ ہمارے سامنے اس حوالے سے ایک آرٹیکل ہے، اسی کو لے کے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں پاکستان ٹوٹنے کی کیا وجہ بتائی گئی اور کیا کیا سفارشات سامنے آئی تھیں۔ یہ بھی بتا دیں کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کبھی سرکاری طور پر شائع نہیں ہو سکی، لیکن یہ 2000 میں پورے 2000 میں انڈیا میں اس کو لیک کیا گیا۔ وہاں تک کیسے پہنچی؟ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ DGISI اپنے دور میں جو رہ چکے ہیں اسد درانی، ان کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی دلل صاحب کے ساتھ مل کے، جو وہاں کے کے سربراہ رہ چکے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے ممکن ہے کہ 2 ایجنسیوں کے، 2 دشمن ممالک کی ایجنسیوں کے سربراہ مل کر کوئی کتاب لکھ دیں؟ بہرحال انہوں نے کتاب لکھی۔ اسی طرح سے یہ رپورٹ، یہ تو نہیں کہتے کہ اسد درانی صاحب کی طرف سے یہ انڈیا تک رپورٹ پہنچائی گئی، بہرحال انڈیا تک یہ رپورٹ پہنچی، وہاں سے پاکستان میں آئی اور ڈان کی طرف سے یہ پاکستان میں بھی شائع کی گئی۔ اس میں کیا تھا؟ عمران خان کی طرف سے ایک مرتبہ 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، 1 سال پہلے، جب وہ جیل جا چکے تھے، اب بھی جیل میں موجود ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ حمود الرحمن رپورٹ ذرا پڑھیے، دیکھیے اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے، کس کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے پاکستان کے توڑنے کا۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ رپورٹ پڑھی جائے، تو لوگوں کی طرف سے رپورٹ کو ڈھونڈا گیا، تلاش کیا گیا۔ مکمل رپورٹ جو بھارت میں شائع ہوئی تھی وہ مکمل نہیں ہے، لیکن بھارت میں جتنی رپورٹ شائع ہوئی تھی اتنی پاکستان میں شائع ہو چکی ہے، پاکستان کے میڈیا میں آ چکی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی نے اس پر مکمل رپورٹ پر ویلاگ، مطلب یہ کہ جو انڈیا میں شائع ہوئی تھی اس پر ویلاگ کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ویلاگ اگر کوئی کرے تو قسطوں میں کر دے، یا پھر 2-3 گھنٹے کا ویلاگ ہو، لیکن ہمارا یہ ویلاگ تقریباً 45 منٹ 44 منٹ کا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ اس کمیشن رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کمیشن کی تشکیل کی گئی، کون اس میں ہیڈ تھا، کون اس کے ممبر تھے، کس طرح سے گواہ پیش ہوئے۔ تو یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پاکستان ٹوٹنے کی کہانی، حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کی زبانی۔ یہ کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس حمود الرحمن کی سربراہی میں قائم کیا گیا۔ اس کے دیگر 2 اراکین میں سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس ایس انوار الحق اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس طفیل علی عبد الرحمن تھے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل الطاف قادر کمیشن کے مشیر اور سپریم کورٹ کے نائب رجسٹرار ایم لطیف کمیشن کے سیکرٹری تھے۔ کمیشن نے سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے 213 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے۔ کمیشن نے راولپنڈی میں 1 فروری 1972 سے بیانات ریکارڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور 12 جولائی 1972 کو اپنی رپورٹ اس وقت کے صدر جو ذوالفقار علی بھٹو تھے ان کے حوالے کی۔ حمود الرحمن کمیشن کی شائع شدہ رپورٹ کے پہلے حصے میں پاکستان کے ٹوٹنے کے سانحے کا اخلاقی پہلو زیر بحث آیا ہے۔ اس سلسلے میں حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے، ہم 1971 کی جنگ میں اپنی شکست کے اخلاقی اسباب کا جائزہ لیں گے۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کمیشن کے روبرو معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے گواہوں نے، جن میں اعلیٰ اور ذمہ دار فوجی اہلکار بھی شامل تھے، کہا کہ مارشل لا
ڈیوٹی سے پیدا ہونے والی بدعنوانیوں اور شراب اور عورتوں کی ہوس اور جائیداد اور مکانات کے لالچ کی وجہ سے اعلیٰ فوجی افسروں میں جنگ لڑنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان چیزوں سے ان کی پیشہ ورانہ اہلیت بھی متاثر ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ان چیزوں سے ان کی فیصلہ کرنے کی وہ صلاحیت بھی فنا ہو گئی تھی جو کامیابی کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ گواہوں نے اصرار کے ساتھ یہ بات کہی کہ اچھی شہرت سے محروم لوگوں سے یہ توقع کرنا عبث ہے کہ وہ پاک فوج کو فتح سے ہمکنار کریں گے۔ کمیشن پیش کی گئی شہادتوں کے تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اعلیٰ فوجی افسروں میں اخلاقی زوال کا آغاز 1958 میں مارشل لاء کے تحت خدمات انجام دینے سے ہو گیا تھا۔ جنرل یحییٰ نے 1969 میں دوسرا مارشل لاء لگایا تو اخلاقی زوال میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ مشرقی پاکستان کے سول معاملات میں فوج کی مداخلت اس وقت بھی بند نہ ہوئی جب وہاں ڈاکٹر ایم اے ملک کو سول گورنر مقرر کیا گیا۔ گواہ نمبر 284 میجر جنرل راؤ فرمان علی نے، جو گورنر ہاؤس میں میجر جنرل سول افیئر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، کمیشن کو بتایا کہ سابق صدر کے اعلان کے مطابق مشرقی پاکستان میں مکمل سول حکومت قائم نہ کی جا سکی۔ ڈاکٹر مالک ضعیف العمر سیاستدان تھے، ان کی شخصیت بھی کمزور تھی، وہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل نیازی کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس جنرل نیازی اقتدار پسند تھے اور ان کے اندر سیاسی معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی سول گورنر کے لیے احترام کا مظاہرہ نہ کیا اور فوج مشرقی پاکستان میں عملاً سول ایڈمنسٹریشن چلاتی رہی۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کے اس طویل اقتباس سے 3 حقائق یہاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی شکست میں فوج کے اعلیٰ اہلکاروں کی زوال آمادہ اخلاقیات کا اتنا اہم کردار تھا کہ حمود الرحمن کمیشن نے اس پہلو کو انتہائی اہمیت دی۔ رپورٹ کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ مارشل لاء جنرلوں کا سیاسی تسلط صرف سیاسی معنوں میں افسوسناک نہیں ہوتا، بلکہ اس سے فوج کی اخلاقیات، ایمانداری اور جنگ لڑنے کی صلاحیت بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ کمیشن کی رپورٹ کا تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا عملاً اس میں کسی نام نہاد سول انتظامیہ کا کوئی کردار نہیں۔ اس لیے مشرقی پاکستان میں سول انتظامیہ کا صرف نام تھا، اس کے پاس کرنے کا کوئی کام نہ تھا، کیونکہ سارے اختیارات جنرلوں کے پاس تھے۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے، مشرقی پاکستان میں فوج نے آپریشن شروع کیا تو نہ صرف یہ کہ مناسب لاجسٹک موجود نہ تھی، بلکہ فوج کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کمی ہو گئی۔ جنرل نیازی نے جنرل ٹکا خان سے چارج لیتے ہی فرمایا، میں سن رہا ہوں کہ راشن کی کمی ہو گئی ہے، کیا ملک میں گائیں اور بکریاں موجود نہیں؟ یہ دشمن کی سرزمین ہے، جو تمہیں چاہیے چھین لو۔ ہم برما میں یہی کیا کرتے تھے۔ جنرل نیازی کے یہ ریمارک میجر جنرل راؤ فرمان علی کی گواہی کے توسط سے کمیشن تک پہنچے، تاہم جنرل نیازی نے اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کہی تھی۔ تاہم کمیشن کے روبرو حاضر ہونے والے دیگر گواہوں نے جنرل نیازی کی تردید کی اور کہا کہ ان کے پاس اس سلسلے میں تحریری احکامات کی شہادت موجود ہے۔ جنرل نیازی کے خلاف ایک گواہی آئی کہ جب وہ GOC سیالکوٹ تھے تو مارشل لاء کیسز میں رشوت لیا کرتے تھے۔ ان کے خلاف ایک گواہی آئی کہ وہ لاہور کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے تو ان کے مسز سعیدہ بخاری نام کی خاتون سے قریبی تعلقات تھے اور یہ عورت سینوریٹو ہوم کے نام سے جسم فروشی کا ایک اڈا چلاتی تھی۔ علاوہ ازیں یہ عورت جنرل نیازی کی طرف سے رشوت بھی وصول کرتی تھی اور مختلف لوگوں کے کام کراتی تھی۔ جنرل نیازی جب سیالکوٹ میں تھے تو وہاں ان کا تعلق شامنی فردوس نام کی عورت کے ساتھ تھا اور یہ عورت بھی جسم فروشی کے کاروبار سے منسلک تھی۔ جنرل نیازی کی یہ شہرت ان کے ساتھ مشرقی پاکستان پہنچی۔ جنرل نیازی مشرقی پاکستان پہنچ کر پان کی اسمگلنگ میں ملوث ہو گئے۔ اس سلسلے میں 6 عام گواہوں نے ان کے خلاف کمیشن کے روبرو گواہی دی، تاہم اس سلسلے میں کئی فوجیوں نے بھی ان کے خلاف گواہی پیش کی۔ لیفٹیننٹ کرنل عزیز نے، جو مقدمے میں 276 میں گواہ تھے، یہ تک کہا کہ عام فوجی کہتے تھے جب یہ سب کچھ خود کرتا ہے تو ہمیں کچھ کرنے سے کیسے روک سکتا ہے۔ جنرل راؤ فرمان علی نے کمیشن کو بتایا، جنرل نیازی مجھ سے ناراض ہوئے تو اس لیے کہ میں نے پان کے کاروبار میں ان کی مدد نہیں کی۔ کئی اعلیٰ فوجی اہلکاروں نے
بتایا کہ مشرقی پاکستان میں گڑبڑ کے دوران فوجی افسروں نے مشرقی پاکستان کے علاقے سراج گنج میں واقع نیشنل بینک سے 1,35,00,000 روپے لوٹ لیے۔ اس رقم کو ایک ٹرک میں چھپا کر علاقے سے نکالا جا رہا تھا کہ ٹرک پکڑا گیا۔ اس سلسلے میں انکوائری کا آغاز ہوا، مگر جنگ کی وجہ سے انکوائری مکمل نہ ہو سکی۔ ناظرین، یہاں پہ تھوڑا سا توقف کیجیے ہے۔ آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ 1,35,00,000 روپے ٹرک میں لاد کر، ہاں ایسا ہی، وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ان دنوں سب سے بڑا نوٹ 500 روپے کا نوٹ ہوا کرتا تھا، تو پھر اندازہ کر لیں کہ 1,35,00,000 وہ کتنی بڑی رقم تھی اور کس طرح سے وہ ٹرک میں پھر لادی گئی ہوگی۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ رپورٹ جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ شائع ہوئی تھی جسارت میں، اور اس کے لکھاری ہیں شاہ نواز فاروقی۔ آگے چلتے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اس حصے سے ثابت ہے کہ جنرل نیازی کی اخلاق باختگی ان کے مشرقی پاکستان پہنچنے کے بعد سامنے نہیں آئی، بلکہ وہ لاہور اور سیالکوٹ میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی کے زمانے میں بھی بدنام تھے، اور یہ بات پاک فوج کی اعلیٰ ترین قیادت کے علم میں ہوگی۔ اصولی اعتبار سے دیکھا جائے تو جنرل نیازی مشرقی پاکستان میں چپڑاسی کی حیثیت سے بھی بھیجے جانے کے لائق نہیں تھے، مگر انہیں مشرقی پاکستان میں جنگ لڑنے بھیج دیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل نیازی جن چیزوں کے لیے بدنام تھے، خود جنرل یحییٰ بھی ان کے حوالے سے مشہور تھے۔ چنانچہ انہیں جنرل نیازی اپنی ہی طرح کے انسان لگتے ہوں گے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جنرل یحییٰ خان نے جنرل نیازی کو ایسٹرن کمانڈ سونپ کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی راہ ہموار کر دی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ان مظالم کا جائزہ بھی لیا گیا ہے جن کا مظاہرہ عوامی لیگ کے غنڈوں نے کیا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جنرل یحییٰ خان نے 9 منتخب اسمبلی کے اجلاس کی منسوخی کا اعلان کیا تو مشرقی پاکستان 1 مارچ 1971 سے 3 مارچ 1971 کے درمیان مکمل طور پر عوامی لیگ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس دوران عوامی لیگ کے غنڈوں نے پاکستان پرستوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا اور خواتین کی عصمتوں کو بھی پامال کیا۔ کمیشن کے مطابق معروف صحافی قطب الدین عزیز نے اپنی کتاب بلڈ اینڈ ٹیئرز میں دعویٰ کیا ہے کہ عوامی لیگ کے غنڈوں نے 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک لوگ شہید کیے۔ حمود الرحمان کمیشن نے اس امر کا بھی جائزہ لیا کہ پاک فوج نے مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ رپورٹ کہتی ہے پاک فوج کے جوانوں اور جرنیلوں میں بنگالیوں کے خلاف سخت نفرت تھی۔ ڈھاکہ میں تعینات ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کمیشن کو بتایا کہ فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد بنگالی اپنے ہی وطن میں اجنبی ہو گئے۔ اعلیٰ بنگالی اہلکاروں تک کی جان و مال اور آبرو محفوظ نہ رہی۔ پاک فوج کے برگیڈیئر اقبال الرحمان شریف نے، جو گواہ نمبر 269 تھے، کمیشن کو آگاہ کیا کہ انہوں نے فارمیشنز کا دورہ کیا تو جنرل گول حسن فوجیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے کتنے بنگالیوں کو مارا۔ لیفٹیننٹ کرنل عزیز احمد نے بھی کمیشن کے روبرو ایسی ہی باتیں کی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ 1990 کی دہائی میں کراچی سے نکلنے والے ہفت روزہ تقریر میں میجر جنرل راؤ فرمان علی کا ایک طویل انٹرویو شائع ہوا تھا۔ اس انٹرویو میں جنرل صاحب نے افسوس کے ساتھ کہا تھا کہ مغربی پاکستان میں بنگالیوں کے خلاف ہر طرف نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 1971 میں چند دنوں کی چھٹی پر مغربی پاکستان آیا تو میری ماسی نے مجھ سے کہا بنگالیوں کا حشر نشر کر دو کیونکہ وہ غدار ہیں۔ بریگیڈیئر کے منصب تک پہنچنے والے میجر صدیق سالک نے اپنی مشہور زمانہ معرکۃ الآراء تصنیف میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں لکھا کہ 1969 میں ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر اترے تو ایک بنگالی نے ان کا سامان اٹھا کر کار تک پہنچا۔ صدیق سالک کے بقول انہوں نے بنگالی پورٹر کو کچھ پیسے دینے چاہے تو صدیق سالک کو لینے کے لیے آئے ہوئے فوجی نے کہا کہ ان حرام زادوں کی عادت خراب نہ کریں۔ اب حمود الرحمان کی مشن رپورٹ بھی یہی بتا رہی ہے کہ فوج میں بنگالیوں کے خلاف سخت نفرت پھیلی ہوئی تھی، مگر کیوں؟ 1947 سے 1969 تک اور 1969 سے مارچ 1971 کے فوجی آپریشن تک تو بنگالیوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، پھر ان کے خلاف نفرت کیوں پھیلی ہوئی تھی؟ پاکستان کے نظریے، پاکستان کے بانیوں اور خود پاکستان سے محبت کرنے والے ہر محب وطن پاکستانی پر اس سوال کا جواب واجب ہے۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق شیخ مجیب الرحمان نے دعویٰ کیا تھا کہ پاک فوج نے 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا ہے، تاہم کمیشن نے کہا کہ یہ اعداد و شمار درست نہیں۔ اس سلسلے میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے GHQ کے فراہم کردہ اعداد و شمار کو یہ کہہ کر
قبول کیا کہ چونکہ اس سلسلے میں کہیں اور قابل بھروسہ اعداد و شمار دستیاب نہیں، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ آرمی ایکشن سے 26,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں جنرل نیازی پر کئی سنگین الزامات لگاتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی بلکہ ان کے کورٹ مارشل کی تجویز دی گئی۔ جنرل نیازی پر پہلا الزام لگایا گیا کہ وہ بھارت کے ساتھ مکمل کھلی جنگ کے امکان کو خاطر میں نہ لائے، حالانکہ بھارت کی وزیر اعظم اور بھارت کے وزیر کھلی جنگ کی باتیں کر رہے تھے۔ 1971 میں بھارت اور سوویت یونین کے درمیان خصوصی دفاعی سمجھوتا ہو چکا تھا۔ بھارت 8 ڈویژن فوج پاکستان کی سرحد پر لے آیا تھا۔ بھارتی فضائیہ کے 11 اسکواڈرن پاکستان پر حملے کے لیے تیار تھے۔ بھارت کی بحریہ مشرقی پاکستان کے محاصرے کی تیاری کر رہی تھی۔ جی ایچ کیو نے انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر جنرل نیازی کو خبردار کر دیا تھا کہ بھارت مشرقی پاکستان میں مداخلت کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود جنرل نیازی فارورڈ پوسچر میں فوجی تعینات کرتے رہے، حالانکہ بھارت کی ممکنہ جارحیت کی صورت میں ایسا کرنا انتہائی غیر مناسب ہو چکا تھا۔ جنرل نیازی پر دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ ان میں پیشہ ورانہ اہلیت کا فقدان تھا۔ وہ بھارت کی کھلی جارحیت کے اندیشے کے باوجود ابھی تک اس چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ باغیوں کو زمین نہ ہتھیانے دی جائے تاکہ وہ وہاں بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان نہ کر سکیں۔ وہ قلعہ بندی اور مضبوط مراکز کے تصور کے ممکنات کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ یہ تیسری وجہ بتائی گئی ہے، وہ سمجھ نہ سکے کہ اگر دشمن ہمارے کسی قلعے کو فتح کر کے آگے بڑھنے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ہمارے دفاعی قلعوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ مقامی آبادی کی ناراضی کو فروغ کرنے کے تصور پر بھی عمل نہ کر سکے۔ چنانچہ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا تو ڈھاکہ میں ہمارے کئی فوجی قلعے اور مضبوط مراکز موجود تھے۔ وہ ڈھاکہ کے دفاع کا کوئی منصوبہ تشکیل نہ دے سکے۔ 5ویں نمبر پر کہا گیا ہے وہ بحران میں قائدانہ کردار ادا کرنے سے قاصر رہے۔ وہ اس عسکری حکمت عملی پر عمل نہ کرا سکے کہ جب تک کسی مقام پر ہمارے 70% فوجی شہید یا زخمی نہ ہو جائیں، ہمیں اپنے مقام پر جمع رہنا اور انخلا پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 6 نمبر پر کہا گیا ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جنرل نیازی پر ایک الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے شعوری طور پر کسی جواز کے بغیر جی ایچ کیو کو امید شکن رپورٹیں بھیجیں۔ ان رپورٹوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جی ایچ کیو سے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی اجازت حاصل کی جائے۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر 1971 کو ہوا، مگر جنرل نیازی 6 یا 7 دسمبر تک جنگ لڑنے کی خواہش کو ترک کر چکے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں پر اثر انداز ہونے اور انہیں متحرک کرنے میں ناکام تھے۔ 7ویں نمبر پر کہا گیا ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جنرل نیازی پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے بھارت کے کمانڈر ان چیف سے جنگ بندی پر گفتگو کرنے کے باوجود نہایت شرمناک طریقے سے بھارت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس بات پر بھی آمادگی ظاہر کر دی کہ بھارت اور مکتی باہنی کی مشترکہ کمانڈ کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے۔ انہوں نے یہ غضب بھی کیا کہ وہ بھارتی جنرل اروڑا کے استقبال کے لیے خود ہوائی اڈے پر پہنچے، اسے گارڈ آف آنر پیش کیا اور بھارت کے مطالبے پر ہتھیار ڈالنے کی تقریب کو عوامی بنانے پر تیار ہو گئے۔ 8ویں نمبر پر کہا گیا ہے جنرل نیازی پر حمود الرحمان کمیشن کے روبرو یہ الزام بھی لگا کہ انہوں نے بھارت میں جنگی قیدی کی حیثیت سے فوج کے اعلیٰ افسروں کو دھمکی اور لالچ کے ذریعے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ سقوط ڈھاکہ سے متعلق حقائق کو مسح کرنے میں ان کی مدد کریں۔ رپورٹ صرف جنرل نیازی پر گفتگو کر کے ہی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ کئی اور اعلیٰ فوجی افسروں کو کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے۔ میجر جنرل رحیم فوج کے ایک اور اعلیٰ اہلکار تھے۔ میجر جنرل رحیم فوج کے ایک اور اعلیٰ افسر تھے۔ رپورٹ نے ان پر 3 بڑے الزام لگائے۔ پہلا الزام یہ تھا کہ انہوں نے جنگ کے دوران اپنی ڈویژن کو چھوڑ دیا اور اپنے فوجیوں کو اپنا متبادل بھی مہیا نہ کیا، چنانچہ فوجی اصطلاح میں ان کا ڈویژن ڈس انٹیگریٹ ہو گیا۔ چنانچہ حمود الرحمان کمیشن نے کہا کہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ کیا یہ بزدلی کا شاخسانہ تھا یا فرض سے غفلت تھی؟ جنرل رحیم پر دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ وہ اپنا ڈویژن چھوڑ کر فرار ہوئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں مکتی بانی کا خوف لاحق تھا اور وہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے۔ ان کی بزدلی سے پاک بحریہ کے 14 اور خود ان کے ہیڈ کوارٹر کے 4 فوجی شہید ہوئے اور کئی زخمی بھی ہوئے۔ ان پر تیسرا الزام یہ لگا کہ وہ خود تو بھاگے، اپنے ہتھیار اپنے پیچھے چھوڑ گئے، چنانچہ ڈویژن کا مواصلاتی نظام تباہ ہو گیا اور ڈویژن کے عام فوجی
حالات کے رحم و کرم پر آ گئے۔ کمیشن نے بریگیڈیئر جی ایم باقر صدیقی کے معاملات کو بھی رپورٹ کا حصہ بنایا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں ان پر 7 الزامات عائد کیے۔ پہلا الزام یہ کہ ایسٹرن کمانڈ کا چیف آف اسٹاف ہونے کے باوجود انہوں نے ایسٹرن کمانڈ کو مناسب پیشہ ورانہ مشورے نہ دیے۔ دوسرا الزام کہ ایسٹرن کمانڈ کے ساتھ مل کر وہ بھی جی ایچ کیو کو کسی جواز کے بغیر مایوسی سے لبریز پیغامات ارسال کرتے رہے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جی ایچ کیو انہیں ہتھیار ڈالنے کی اجازت دے دے۔ ایک الزام یہ بھی کہ وہ جنگ کی منصوبہ بندی کرنے اور فوج کے دیگر شعبوں کے کمانڈر سے صلاح مشورے کرنے سے گریز کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹرن کمانڈ کو بر وقت مشورے نہ مل سکے۔ چوتھا الزام یہ ہے کہ وہ ایسٹرن کمانڈ کو بھارتی جارحیت کے حوالے سے مناسب مشورے دینے میں ناکام رہے، حالانکہ جی ایچ کیو نے اس حوالے سے بریفنگ دے چکا تھا۔ 5ویں نمبر پر کہا گیا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کے دوران بالکل اچانک کمانڈ تبدیل کی۔ انہوں نے اپنی ماتحت فارمیشنز کو ان کے کمانڈروں کے علی و رغم مشورے دیے، جس سے فوجیوں کے ذہن میں ابہام پیدا ہوا۔ 6 نمبر پر کہا گیا ہے سقوط ڈھاکہ کے بعد بھی انہوں نے سگنلز کے کمانڈر کو بین الشعبہ جاتی ٹرانسمیٹر چالو رکھنے کی ہدایت کی۔ اس کا مقصد جی ایچ کیو سے بہادری کی سند حاصل کرنا تھا۔ 7واں ان پر الزام ہے کہ جو نہایت سنگین ہے کہ جنگی قیدی کی حیثیت سے انہوں نے بھارتیوں کے ساتھ غیر ضروری دوستیاں گانٹھیں، یہاں تک کہ بھارتیوں نے انہیں کلکتہ میں شاپنگ کی اجازت دے دی۔ یہ سہولت کسی اور کو مہیا نہیں تھی۔ رپورٹ میں بریگیڈیئر محمد باقر صدیقی کا ذکر بھی ہے۔ ان پر 4 الزامات لگائے گئے، جن میں سے 2 الزامات بہت سنگین نوعیت کے ہیں۔ ایک الزام یہ تھا کہ انہوں نے غریب پور میں جوابی حملہ کرتے ہوئے دشمن کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہ کی، اور نہ ہی انہوں نے خود اپنے برگیڈ کی کمانڈ کی۔ اس کے نتیجے میں پاک فوج کا بڑا جانی نقصان ہوا۔ ہمارے 7 ٹینک تباہ ہو گئے اور جیسور کا دفاع خطرے میں پڑ گیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ دشمن کے ٹینکوں نے جیسور میں ہمارا دفاعی حصار توڑ دیا ہے، تو اس بات کی تصدیق کیے بغیر نہایت شرمناک طریقے سے جیسور کا قلعہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ نہ کیا۔ یہ سانحہ 6 دسمبر 1971 کو پیش آیا۔ بریگیڈیئر محمد باقر صدیقی کی ان حرکتوں کی وجہ سے جیسور کے قلعے میں موجود تمام ہتھیار اور گولہ بارود صحیح سلامت دشمن کے ہاتھ میں لگ گیا۔ کیونکہ بریگیڈیئر صاحب قلعہ چھوڑ کر جا چکے تھے، اس لیے ان کے یونٹ نے از خود دشمن کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ رپورٹ میں بریگیڈیئر محمد اسلح نیازی کے کارناموں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ محمد اسلح نیازی پر لگائے گئے 6 میں سے 3 الزامات سنگین تھے۔ پہلا الزام یہ کہ انہوں نے شعوری طور پر اپنے فوجیوں کو ایک عسکری قلعے میں دوسرے عسکری قلعے تک لے جانے میں سنگین غلطی کی، جس کی وجہ سے ہمارے 400 فوجیوں کو دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہونا پڑا۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ وہ لشکر کے عسکری قلعے میں 124 زخمی اور بیماروں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ لشکر کا عسکری قلعہ چھوڑتے ہوئے انہوں نے جان بوجھ کر سارا عسکری ساز و سامان بھی وہیں رہنے دیا۔ یہ سامان دشمن کے ہاتھ جنگ کے دوران لگ گیا۔ کمیشن رپورٹ میں بریگیڈیئر ایس اے انصاری کا ذکر خیر بھی موجود ہے۔ انہوں نے 14 نومبر 1971 کو 23ویں بریگیڈ کی کمانڈ سنبھالی۔ انہیں 2 اضلاع کے دفاع پر مامور کیا گیا تھا، مگر وہ ابتدا ہی سے شکست خوردگی میں مبتلا نظر آئے۔ ان کی شکست خوردگی کی وجہ سے 4 علاقے دشمن کے ہاتھ لگ گئے۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے کی کوشش ہی نہ کی، چنانچہ انہیں ان کی ذمہ داری سے سبک دوش کر دیا گیا۔ اور حمود الرحمان نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ صاحب فوج میں رہنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ان تمام واقعات بلکہ سانحات کے تناظر میں حمود الرحمان کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا، مشرقی پاکستان میں تعینات فوج کے تمام اعلیٰ افسر اجتماعی طور پر پاک فوج کی شکست کا سبب ہیں۔ اس مرحلے پر اعلیٰ کمان کی فرما برداری کا مسئلہ بھی سامنے آیا۔ ڈسپلن کی پابندی کی وجہ سے فوجی اہلکار اپنے حکام کے بظاہر غلط مگر اہم فیصلوں کی پابندی کرتے گئے، جہاں تک کہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کے فیصلے کی بھی پابندی کی، حالانکہ فوجیوں کی اکثریت ملک کے دفاع اور پاکستان کی عظمت کے لیے جان نشاور کرنے کے لیے تیار تھی۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ پاک فوج کے اعلیٰ اہلکاروں میں سے کوئی شخص بھی حمود الرحمان کمیشن کو داد کے قابل نظر آیا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں میجر جنرل فرمان علی کی بہت تعریف کی ہے۔ ان پر شیخ مجیب الرحمان نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کو سبز سے لال کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر کمیشن نے اس الزام کو شہادت کی روشنی میں بے بنیاد قرار دیا۔ کمیشن نے انہیں ذہین، نیک نیت اور مخلص افسر باور کروایا۔
رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جنرل فرمان علی کو کسی بھی موقع پر نا اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا، نہ انہیں کسی غیر انسانی کام میں ملوث دیکھا گیا۔ کمیشن نے رپورٹ میں یہ لکھنا بھی ضروری سمجھا کہ جنرل فرمان علی اس فوجی گروہ کا حصہ نہیں تھے جو جنرل یحییٰ خان کو گھیرے بیٹھا تھا اور جو جنرل یحییٰ کی حمایت کر رہا تھا۔ یہ آخری بات مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ صدیق سالک مرحوم نے اپنی تصنیف میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں صاف لکھا ہے کہ مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوئے تو جنرل یحییٰ کو مشرقی پاکستان کی فوجی قیادت کی جانب سے بار بار مشرقی پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی، مگر جنرل یحییٰ نے کہا میرے ساتھی مجھے مشرقی پاکستان آنے نہیں دے رہے۔ آخر یہ کون لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ مشرقی پاکستان میں لگی ہوئی آگ بجھنے نہ پائے، اور بالآخر پاکستان کی عبادت کو جلا کر خاک کستر کر دیا گیا۔ خدا کا شکر ہے جنرل فرمان علی ان لوگوں میں سے نہ تھے، چنانچہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی قومی تاریخ جنرل فرمان علی کو ہمیشہ عزت سے یاد کرے گی۔ رپورٹ میں سانحہ مشرقی پاکستان کے سیاسی پس منظر پر بھی کلام کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں لکھا ہے جنرل یحییٰ نے 25 مارچ 1969 کو دوسرا مارشل لا نافذ کیا اور ملک پر اپنی گرفت قائم کی، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ معمولات کو بحال کرنا اور ملک میں ازسر نو جمہوریت کو متعارف کرانا چاہتے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شخصی اقتدار کے طالب تھے۔ جن لوگوں نے اس کام میں ان کی مدد کی وہ جنرل یحییٰ کے مطمع نظر سے پوری طرح آگاہ تھے۔ جنرل یحییٰ نے حالات کی خرابی کے دوران ایک جانب شیخ مجیب الرحمان اور دوسری جانب ذوالفقار علی بھٹو سے مذاکرات کیے، اگرچہ انہوں نے کبھی ان سیاسی مذاکرات کو ناکام قرار نہیں دیا۔ اس کے باوجود جب 25 مارچ 1971 کی شام ڈھاکہ سے روانہ ہوئے تو اپنے پیچھے یہ ہدایت چھوڑ گئے کہ ان کے کراچی پہنچتے ہی فوجی ایکشن شروع کر دیا جائے۔ کمیشن نے فوج کے جتنے سینئر کمانڈرز اور اعلیٰ افسروں کو اپنے روبرو طلب کیا، ان سب نے یہی کہا کہ فوجی آپریشن سیاسی تصفیہ کا متبادل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے بقول فوجی آپریشن کے چند ہفتے بعد حالات اتنے سازگار ہو گئے تھے کہ سیاسی تصفیہ کی طرف پیش قدمی کی جا سکتی تھی۔ ان کے مطابق اس کام کے لیے مئی 1971 سے ستمبر 1971 کا درمیانی عرصہ بہترین تھا، اس لیے کہ اس عرصے میں صورتحال معمول پر آ گئی تھی اور حکومت کی ریٹ بھی بحال ہو گئی تھی۔ کم از کم شہری علاقوں کا یہی حال تھا، مگر اس کے باوجود مشرقی پاکستان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کی کوئی کوشش نہ کی گئی۔ اس کے برعکس فریب کارانہ اقدامات کیے گئے۔ آپریشن کے دوران طاقت کے وسیع پیمانے پر استعمال اور پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کے رویے نے اہل مشرقی پاکستان میں بیگانگی پیدا کر دی تھی۔ مارشل لا ایڈمنسٹریشن کی بنگلہ دیش بھیجو حکمت عملی نے حالات کو مزید خراب کیا۔ اس حکمت عملی کے تحت مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اچانک غائب کر دیا جاتا تھا۔ بہرحال اصل بات یہ کہ جنرل یحییٰ نے اس صورتحال میں بھی سیاسی تصفیہ کی ضرورت محسوس نہ کی۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، مگر یہ اعلان غیر مؤثر ثابت ہوا اور مشرقی پاکستان کے جو منتخب نمائندے بھارت فرار ہو گئے تھے ان کی بڑی تعداد نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ قیمتی وقت ضائع کیا گیا، مگر بھارت نے وقت ضائع نہ کیا اور اس نے مکتبانی کے تربیتی پروگرام کو آگے بڑھایا اور مشرقی پاکستان میں گوریلا جنگ شروع ہو گئی۔ اس منظرنامے میں جنرل یحییٰ نے عوامی لیگ کے نااہل قرار پانے والے نمائندوں کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا، مگر یہ انتخابات فضول مشق ثابت ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ انتخابات مارشل لا ایڈمنسٹریشن نے کرائے تھے، یہاں تک کہ ضمنی انتخابات میں شرکت کرنے والے نمائندوں کو بھی پاک فوج کے ایک میجر جنرل نے منتخب کیا تھا۔ چنانچہ ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والوں کی کوئی ساکھ نہیں تھی اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی کے قابل نہیں تھے۔ جنرل یحییٰ خان کے اس طرز عمل نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اس خیال کو تقویت بخشی کہ جنرل اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں۔ عوامی لیگ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جنرل یحییٰ کا انکار اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہو گیا کہ عوامی لیگ کے دو بڑے رہنما یعنی شیخ مجیب الرحمان اور ڈاکٹر کمال حسین مغربی پاکستان کی قید میں تھے اور تمام دوست ممالک بھارت کے ممکنہ حملے کے تناظر میں جنرل یحییٰ کو سیاسی تصفیہ کو گلے لگانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ پاکستان میں اس خیال کو عام کیا گیا کہ ملک بھٹو یحییٰ شیخ مجیب اور بھارت نے توڑا، لیکن تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ قیام پاکستان کے
23 سال بعد 1970 میں پہلی بار بالغ حق کے رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات ہوئے، مگر اکثریتی جماعت کو اقتدار منتقل نہ کیا گیا۔ کر دیا جاتا تو نہ فوجی آپریشن ہوتا، نہ بھارت مکتی باہنی بناتا، نہ مشرقی پاکستان پر حملہ کرتا۔ رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے، بلکہ اس کا اصرار ہے کہ فوجی آپریشن کے چند ہفتے بعد حالات اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ مسئلے کا سیاسی حل تلاش کیا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دوست بھی پاکستان کو مسئلہ سیاسی مذاکرات سے حل کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، مگر جنرل یحییٰ نے کسی کی سن کر نہ دی۔ لیکن جنرل یحییٰ اس حوالے سے تنہا نہ تھے، ان کے ساتھ ایک پورا گروہ موجود تھا۔ میجر صدیق سالک کے بقول جو شہید ہوئے تو بریگیڈیئر تھے، جنرل ضیاء کے جہاز میں یہ کریش ہو گئے تھے۔ ان کے بقول جنرل یحییٰ خان کہتے تھے کہ میرے پاس موجود لوگ مجھے مشرقی پاکستان نہیں آنے دے رہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جن اعلیٰ فوجی اور سول اہلکاروں نے جنرل یحییٰ کے مارشل لا کی حمایت کی، انہیں معلوم تھا کہ جنرل یحییٰ کی دلچسپی ملک میں نہیں، شخصی اقتدار میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جنرل یحییٰ کے آس پاس لوگ بھی شخصی یا گروہی مفادات کے لیے کام کر رہے تھے۔ چنانچہ سقوط ڈھاکہ کا ملبہ صرف چند افراد پر ڈالنا جہالت بھی ہے اور ملک و قوم سے بددیانتی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نے سانحہ مشرقی پاکستان کی ذمہ داری اجتماعی طور پر فوجی قیادت پر ڈالی ہے۔ اس سلسلے میں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا وہ حصہ بھی اہم ہے جہاں بین الاقوامی صورتحال اور معاملے کے سیاسی پہلو کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے یہ 1947 سے ہی ظاہر تھا کہ بھارت مشرقی پاکستان میں پیدا ہونے والے کسی بھی بحران سے فائدہ اٹھائے گا۔ مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن شروع ہوا تو بڑے پیمانے پر لوگوں نے مشرقی پاکستان سے بھارت نقل مکانی کی۔ بھارت نے اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھایا۔ بھارت کا پروپیگنڈا اتنا زوردار تھا کہ پاکستان کی فوجی حکومت نے مشرقی پاکستان میں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ بھی کیا، اس سے بین الاقوامی برادری ذرا بھی متاثر نہ ہوئی۔ صورتحال کو اگست 1971 میں بھارت اور سوویت یونین کے درمیان طے پانے والے باہمی تعاون کے سمجھوتے نے اور بھی خراب کر دیا۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان کے دوست ممالک مثلاً ایران، چین اور امریکہ نے پاکستان کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ پاکستان کی کوئی عملی فزیکل مدد نہ کر سکیں گے، مگر جنرل یحییٰ نے اس بین الاقوامی صورتحال پر بھی توجہ نہ دی۔ جنرل یحییٰ کی حکمت عملی کا یہ پہلو بھی ناقابل فہم ہے کہ وہ مشرقی پاکستان پر بھارتی حملے کو سلامتی کونسل میں اٹھانے پر کیوں آمادہ نہ ہوئے۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ اگر مشرقی پاکستان میں صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ہتھیار ڈالنا ناگزیر ہو گیا تھا تو جنرل یحییٰ نے 21 دسمبر 1971 کو سلامتی کونسل میں سوویت یونین کی قرارداد کو کیوں قبول نہ کیا۔ اس صورتحال میں جنرل راؤ فرمان علی نے اقوام متحدہ کے نمائندے پال ہینری سے ملاقات کی اور مشرقی پاکستان میں مسئلے کو سیاسی حل کے حوالے سے بعض سفارشات ان کے حوالے کی۔ ان سفارشات کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تک پہنچانا تھا۔ اس صورتحال میں اگر جنرل یحییٰ ایسٹرن کمانڈ کو حکم دیتے کہ وہ کچھ عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کرے اور 16 دسمبر کے بعد بھی مزاحمت کرتی رہے تو ممکن تھا کہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو جاتی۔ ہم بچپن سے یہ پڑھ کر تھک گئے کہ مشرقی پاکستان پر بھارت نے حملہ کیا تو کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا، یہاں تک کہ امریکہ نے وعدے کے باوجود اپنا 7واں بحری بیڑا پاکستان روانہ نہ کیا۔ مگر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بتا رہی ہے کہ سوویت یونین کے ساتھ بھارت کے معاہدے کے بعد امریکہ ہی نے نہیں بلکہ چین اور ایران نے بھی جنرل یحییٰ کو بتا دیا تھا کہ بھارت کے حملے کی صورت میں وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ رپورٹ میں سانحے کے کئی مزید اہم فوجی پہلو زیر بحث آئے۔ ان پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے رپورٹ کہتی ہے 1971 کے سانحے میں مرکزی کردار بری فوج کا ہے۔ فوجی ہائی کمانڈ نہ صرف یہ کہ سوویت یونین اور بھارت کے معاہدے کی اہمیت کو نہ سمجھ سکی، بلکہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان عسکری طاقت کے بڑھتے ہوئے فرق کو بھی نظر انداز کرتی رہی۔ پاکستان کا روایتی دفاعی تصور یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جائے گا، مگر جنرل نیازی نے کمیشن کے روبرو کہا کہ اگر ہم جنگ میں مغربی فرنٹ نہ کھولتے تو مشرقی پاکستان میں مکمل جنگ نہ ہوتی۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مغربی پاکستان کی سرحد پر بھارت کے ساتھ
جنگ کے آغاز میں تاخیر کی اور مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کے فلسفے پر عمل نہ کیا۔ جنرل نیازی کے حوالے سے ایک تنازع یہ بھی ہے کہ وہ مشرقی پاکستان میں کور کمانڈر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ رپورٹ میں سانے کے کئی مزید اہم فوجی پہلو زیر بحث آئے۔ ان پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے رپورٹ کہتی ہے 1971 کے سانے میں مرکزی کردار فوج کا ہے۔ فوجی ہائی کمانڈ نہ صرف یہ کہ سوویت یونین اور بھارت کے معاہدے کی اہمیت کو نہ سمجھ سکی، بلکہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان عسکری طاقت کے بڑھتے ہوئے فرق کو بھی نظر انداز کرتی رہی۔ پاکستان کا روایتی دفاعی تصور یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جائے گا، مگر جنرل نیازی نے کمیشن کے روبرو کہا کہ اگر ہم جنگ میں مغربی فرنٹ نہ کھولتے تو مشرقی پاکستان میں مکمل جنگ نہ ہوتی۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مغربی پاکستان کی سرحد پر بھارت کے ساتھ جنگ کے آغاز میں تاخیر کی اور مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کے فلسفے پر عمل نہ کیا۔ جنرل نیازی کے حوالے سے ایک تنازع یہ بھی ہے کہ وہ مشرقی پاکستان میں کور کمانڈر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے یا جنگی تھیٹر کے کمانڈر کی حیثیت سے۔ اگر جنرل نیازی کو جنگی تھیٹر کے کمانڈر کی حیثیت سے تعینات نہیں کیا گیا تھا، مگر بہرحال وہ تھے جنگی تھیٹر کے کمانڈر ہی۔ جنرل ہیڈ کوارٹر بھی ان کے بارے میں یہی رائے رکھتا تھا، چنانچہ ان کے ہتھیار ڈالنے کے فیصلے کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالنے کے بعد یہ کہا کہ GHQ نے مشرقی پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں مزید 8 بٹالین فراہم کی جائیں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ شہادتوں سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ GHQ نے ان سے مزید کمک کے بارے میں کوئی ٹھوس وعدہ کیا تھا۔ GHQ ان سے کہتا رہا کہ اب مشرقی پاکستان میں زمین اہم نہیں رہی، چنانچہ ایسٹرن کمانڈ کو اب وقت کے تناظر میں جنگ لڑنا چاہیے اور صرف تصویراتی اہمیت کی سرزمین کے دفاع کی فکر کرنی چاہیے۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں سرنڈر کے عنوان کے تحت بھی تجزیہ مہیا کیا گیا ہے۔ لکھا ہے شہادتوں کے تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کمیشن شہادتوں کے تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے جنرل نیازی کو ہتھیار ڈالنے یا سرنڈر کا حکم نہیں دیا گیا تھا، مگر ایسٹرن کمانڈ کی جانب سے صورتحال کی جو تصویر کشی کی جا رہی تھی اس کے پیش نظر جنرل نیازی کو اعلیٰ حکام نے ہدایت کی تھی کہ اگر ان کے تجزیہ اور فیصلے کے تحت ہتھیار ڈالنا ضروری ہو جائے تو وہ ڈال دیں۔ جنرل نیازی کو اگر یہ گمان ہوتا کہ وہ ڈھاکہ کا دفاع کر سکتے ہیں تو وہ ہتھیار ڈالنے کے حکم کو ماننے سے انکار کر سکتے تھے۔ ان کے اپنے اندازے کے مطابق ان کے پاس ڈھاکہ کے دفاع کے لیے 26,400 فوجی تھے، چنانچہ وہ 2 ہفتے تک ڈھاکہ کا دفاع کر سکتے تھے، کیونکہ دشمن کو اپنی نفری ڈھاکہ کے آس پاس جمع کرنے کے لیے 1 ہفتہ درکار تھا۔ دوسرا ہفتہ وہ ڈھاکہ کے گرد موجود عسکری قلعے کو فتح کرنے پر صرف کر سکتا تھا۔ اگر جنرل نیازی ایسا کرتے تو مارے جاتے تو وہ تاریخ بنا جاتے اور آنے والی نسلیں انہیں شجاع شخص اور ایک شہید کی حیثیت سے یاد رکھتی، مگر حالات سے ظاہر ہے کہ وہ 7 دسمبر 1971 کے بعد جنگ لڑنے کی خواہش یا ول ٹو فائٹ سے محروم ہو چکے تھے۔ بلا شبہ مشرقی پاکستان میں ناکامیوں کی ذمہ دار ایسٹرن کمانڈ تھی، مگر GHQ بھی اس کی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ جنگ کے منصوبے کی منظوری اسی نے دی تھی اور وہی ایسٹرن کمانڈ کی غلطیوں کی اصلاح کا ذمہ دار تھا۔ ہتھیار ڈالنے کے عمل تک ملک کے دونوں بازوؤں کے مابین مواصلات کا نظام پوری طرح کام کر رہا تھا۔ GHQ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسٹرن کمانڈ کی رہنمائی بھی کرے اور اس پر اثر انداز بھی ہو۔ ایسا کرنا اس لیے ناگزیر ہو گیا تھا کہ ایسٹرن کمانڈ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی تھی، مگر GHQ بھی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گیا۔ کمانڈر ان چیف صورتحال سے لا تعلق رہے۔ کمیشن صرف حالات و واقعات کا تجزیہ کر کے ہی نہیں رہ گیا، بلکہ اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمات چلنے چاہیے۔ رپورٹ نے اس حوالے سے کیا کہا، اس کے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے۔ جنرل یحییٰ خان، جنرل عبدالحمید خان، جنرل پیرزادہ، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن، میجر جنرل عمر اور میجر جنرل مٹھا پر اس الزام کے تحت کھلے عام پبلکلی مقدمہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان سے اقتدار چھینا۔ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے 1970 کے انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں پر دھمکیوں، ترغیب اور رشوت کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد ایک جانب 1970 کے انتخابات میں خاص قسم کے نتائج حاصل کرنا تھا، دوسری جانب اس کا مقصد یہ تھا کہ انتخابات کے بعد کوئی سیاسی جماعتوں اور منتخب نمائندوں کو 3 مارچ 1971 کو
ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے روکا جائے۔ مزید برآں انہوں نے باہمی اتفاق رائے سے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جو سول نافرمانی کی تحریک، عوامی لیگ کی مسلح بغاوت، بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور بالآخر پاکستان کے ٹوٹ جانے پر منتج ہوئی۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے یہ ایک معروف بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی خواہش مندوں سے کہا کہ اگر تم اجلاس میں شریک ہوئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ بلا شبہ بھٹو کا یہ بیان تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہے، مگر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مذکورہ بالا اقتباس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھٹو نے جو کچھ کہا 6 کے ٹولے کے کہنے پر کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھٹو صاحب ملک توڑنے کے الزام سے بری ہو گئے، مگر اتنی بات عیاں ہو گئی کہ ادھر تم ادھر ہم کی پشت پر منہ بھٹو ہی کا لگا تھا، مگر زبان کسی اور کی تھی۔ ہماری قومی زندگی میں آئے دن اس بات کا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ 1970 کے انتخابات آزادانہ بھی تھے اور منصفانہ بھی تھے، مگر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہر الیکشن کی طرح 1970 کے انتخابات بھی مینیج تھے، اور انتخابات کا جو نتیجہ نکلا 6 کا ٹولہ وہی نتیجہ نکالنا چاہتا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی وہ خود بخود پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ پیدا کی گئی تھی۔ اس سے ہمیں 1990 کی دہائی ایک بار پھر یاد آ گئی۔ ہمیں یاد ہے کہ ملک کے معروف قانون دان ایس ایم ظفر نے غالباً لاہور میں کسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، شیخ مجیب الرحمان کے بدنام زمانہ 6 نکات الطاف گوہر کی تخلیق تھے۔ الطاف گوہر اس وقت زندہ تھے اور روزنامہ نوائے وقت میں کالم لکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے کالم میں ایس ایم ظفر کے انکشاف کی تردید کی۔ اس کے جواب میں ایس ایم ظفر نے جو بیان دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ پاکی داماں کی حقائق کو زیادہ نہ بڑھائیں، ورنہ میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے شہادتیں بھی موجود ہیں۔ یہ تینوں چیزیں یعنی ایس ایم ظفر کا انکشاف، الطاف گوہر کی تردید اور ایس ایم ظفر کا بیان نوائے وقت کی فائلوں میں موجود ہیں۔ الطاف گوہر تو مر گئے، خدا کا شکر ہے ایس ایم ظفر حیات ہیں۔ کیا پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ایس ایم ظفر سے ملے اور پوچھے کہ 6 نکات الطاف گوہر نے کب اور کس کے کہنے پر تخلیق کر کے شیخ مجیب الرحمان کو دیے تھے؟ آخر کب تک پاکستان کے 2 لخت ہونے کی داستان جھوٹ، مکر، فریب اور پراپیگنڈے کی دھند میں کھوئی رہے گی، اور قوم کو کب معلوم ہو سکے گا کہ پاکستان کو اصل میں کس نے توڑا؟ اتفاق سے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے شائع شدہ حصوں سے اس سوال کا جواب واضح مہیا ہو رہا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جن جرنیلوں نے ملک و قوم کو بے توقیر کیا ان پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ اس سلسلے میں 6 جرنیلوں کے نام سامنے آ گئے۔ اب مزید کرداروں سے ملیے۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق فرسٹ کور یا کور نمبر 1 کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان پر فرض سے مجرمانہ غفلت کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا، اس لیے کہ انہوں نے شکرگڑھ تحصیل اور ضلع سیالکوٹ میں اتنی بری کارکردگی دکھائی کہ علاقے کے 500 دیہات دشمن کے قبضے میں چلے گئے۔ اس کے نتیجے میں جنوب میں فوج کا حملہ خطرات سے دوچار ہو گیا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق میجر جنرل عابد زاہد پر بھی فرائض سے مجرمانہ غفلت کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی غفلت اور نااہلی سے ضلع سیالکوٹ کے علاقے پھلکیاں میں 98 گاؤں دشمن کے ہاتھ لگ گئے۔ اس سے مرالہ ہیڈ ورک بھی خطرے میں پڑ گیا، کیونکہ بھارتی افواج اس سے صرف 1500 میٹر کے فاصلے پہ تھیں۔ انہوں نے جی ایچ کیو کو بھی پھلکیوں کی صورتحال سے بے خبر رکھا۔ میجر جنرل بی ایم مصطفیٰ بھی مقدمے کے مستوجب تھے، کیونکہ وہ راجستھان سیکٹر میں بھارت کی ایک پوزیشن پر قبضے میں ناکام رہے۔ جنرل نیازی کا 15 الزامات کے تحت کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ میجر جنرل محمد جمشید پر بھی فرائض سے غفلت برتنے کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے جب وہ دشمن کے ساتھ پنجہ آزمائی کر سکتے تھے۔ میجر جنرل رحیم 5 الزامات کے تحت مقدمے کے مستحق ٹھہرے۔ وہ مکتی باہنی کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ بریگیڈیئر محمد اسلم نیازی 6 الزامات کے تحت مجرم قرار پائے۔ حمود الرحمان کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کچھ انکوائریوں کی بھی تجویز دی۔ ان میں سے ایک انکوائری مشرقی پاکستان میں موجود نیشنل بینک سے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے کی چوری کی تھی۔ اس سلسلے میں جن لوگوں کے خلاف انکوائری ہونی تھی
ان میں بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب، لیفٹیننٹ کرنل مظفر علی زاہد، لیفٹیننٹ کرنل بشارت احمد، لیفٹیننٹ کرنل محمد تاج، لیفٹیننٹ کرنل محمد طفیل اور میجر مدد علی شامل تھے۔ ایک انکوائری بریگیڈیئر حیات اللہ کے خلاف بھی ہونی تھی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کے محاذ پر 11 یا 12 دسمبر 1971 کی رات کچھ خواتین کو اس وقت اپنے بنکر میں بلایا جب بھارتی گولے ہمارے فوجیوں پر گر رہے تھے۔ ایک انکوائری کا تعلق پاک بحریہ کے کمانڈر گل زرین سے تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ جنگ کے دوران محاذ سے ایک فرانسیسی جہاز کے ذریعے سنگاپور جا پہنچے، حالانکہ وہ PS تیمور پر تعینات تھے اور انہیں کہیں بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے نہ کسی جرنیل پر مقدمہ چلا، نہ کسی کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی۔ جنرل یحییٰ اور جنرل نیازی مرے تو انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کمیشن کی چند سفارشات کا بھی یہاں ذکر ضروری ہے۔ حمود الرحمن کمیشن کی ایک سفارش یہ تھی کہ تمام فوجی اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرائیں۔ اگر کسی مرحلے پر کسی افسر کے اثاثے اس کی جائز آمدنی سے زیادہ پائے جائیں تو اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ ایک سفارش یہ تھی کہ اخلاقی تصورات اور اقدار پر کسی قسم کی سودے بازی نہ کی جائے۔ ایک سفارش یہ تھی کہ فوجی اہلکاروں کی ترقی کے سلسلے میں ان کی اہلیت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقیات کو بھی معیار بنایا جائے۔ ایک سفارش میں کہا گیا کہ فوجی اہلکاروں کے نصاب میں مذہب، جمہوریت اور سیاسی اداروں کی تکریم کے تصور کو جگہ دی جائے۔ مسلح افواج کے تمام تقریبات میں شراب پر پابندی لگا دی جائے۔ مسلح افواج میں جنسی بے راہ روی اور کرپشن کی مختلف صورتوں کا سدباب کیا جائے۔ یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کر لی، اس میں ہم نے تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے۔ جیسا کہ اس دوران ہم نے کہا SM ظفر صاحب سے سوال کیا جانا چاہیے، وہ بھی زندہ ہیں۔ رپورٹ میں ہم نے یہی کہا، پڑھتے ہوئے رپورٹ ہم نے یہی کہا، لیکن SM ظفر صاحب 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جن دنوں ہم نے یہ پہلی ریکارڈنگ کی تھی ان دنوں SM ظفر صاحب حیات تھے۔ ہماری ان کے ساتھ اس کے بعد ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے، لیکن یہ ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر انہی کے حوالے سے، کیونکہ SM ظفر صاحب نے ان کی وکالت کی تھی اور نیدرلینڈ میں ان کو بے گناہ ثابت کروایا تھا، جبکہ نیدرلینڈ کی عدالت کی طرف سے ڈاکٹر AQ خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ڈاکٹر AQ خان کے انتقال کے بعد ہم نے رابطہ کیا تھا SM ظفر صاحب سے، ان سے انٹرویو کیا تھا ان کے گھر جا کر۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اسی ویلا کے دوران ہم نے بات کی کہ SM ظفر ابھی زندہ ہیں، تو جن دنوں یہ ریکارڈنگ کی گئی تھی ان دنوں SM ظفر صاحب واقعی زندہ تھے۔ جیسا ہم نے اس میں کہا کہ اگر کسی کے پاس ٹائم ہو یا ان کے ساتھ رسائی ہو، اپروچ ہو، تو ان سے پوچھیں یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا، 6 نکات کہاں سے آئے تھے، جیسا کہ SM ظفر صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ تو اس حوالے سے ہم نے بھی اپنی کوشش کی کہ SM ظفر صاحب سے اس حوالے سے بھی ایک انٹرویو کر لیا جائے۔ میں نے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو فون عموماً نہیں سنا کرتے تھے۔ ان کے PA سے میں نے بات کی کہ میں SM ظفر صاحب کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، یہ سوالات ہیں، یہ ہم نے بات کرنی ہے، لیکن شاید SM ظفر صاحب اس پوزیشن میں نہیں تھے، ان کی طبیعت اتنی بہتر نہیں تھی کہ ہمیں ایک اور انٹرویو کا وہ موقع دے دیتے، اس لیے ان کے ساتھ ہماری یہ گفتگو نہ ہو سکی۔ آپ کے سامنے ناظرین ہم نے حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ رکھ دی، اور شروع میں ہم نے کہا تھا کہ پاکستان ٹوٹنے کی کہانی، حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کی زبانی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اسی حوالے سے کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے تو آپ کے سامنے لے کر اس کو پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔